بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أفكار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ کہتے بھی بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ تو انا للہ جو لوگ کروا کہتے بھی۔ سمجھ میں آیا شعر؟ ارے آیا نہیں آیا؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ جب تک زور سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں بولتے 12 بجے تک ایک پڑھنے کو رکھو۔ کیا حضرت؟ پھر پڑھتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟
ہمیں بولی سوارے بابا مولانا اشارہ کرے بول کو سبحان اللہ بولے سکتا. خیر چھوٹا مذاق کر لیا سو. شعر دیکھیے کتنا اچھا ہے. کوے تو نہیں ہوتے ہو مرغوب غلاظت. آج کل دو کام کرنا، اشعار بھی ہمیں پڑھنا، سمجھا کو بھی ہمیں چھوڑنا. ایک پرندہ ہے کوا، ابھی تقریر نہیں اشعار سمجھا رہا ہوں. ایک پرندہ ہے کوا، ہے تمہارے گاؤں میں کوا؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں کہ تو بولو بنگور سے دوستو. اللہ کی مخلوق وہ بھی. تفسیر میں آتا ہے کہ انسان کا استاد بھی ہے وہ کوا. سبحان اللہ. خبر کھوجنا سکھایا سوچ کوا. خبر معلوم نہیں معلوم بازو اللہ. ڈرنا بھی، ڈرے تو بھی جانا، نہیں ڈرے تو بھی جانا. خبر کھودنا سکھایا کوا. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کوا انسان کے استادوں میں سے ایک استاد ہے. یہ عورتوں کے پاس بچی ہیں جو ہنگامہ کر رہی ہیں، خاموش رہو بولو ان کو. مجھے امید ہے وہ لگا خاموش تو نہیں ہوں گے، پھر بھی بولنا ہمارا کام ہے. خاموش بیٹھو بیٹے سنو. دین کی بات ہوگی تو منہ میں تالا ڈالنا. ساس کا گھر نہیں ہے، جلسہ ہی ہے. ایک دوسرے آپس میں اگر بات کرتے تو تیسرے آدمی خاموش کرنا. آئندہ سے مولانا جلسہ رکھنے سے پہلے کون سے تو بھی مولوی صاحب کو بلاؤ، لیکن رکھنے سے پہلے میرے سے مشورہ کرو مردوں کو کیسا بٹھانا، عورتوں کو کہاں بٹھانا. مردوں کو کیسا بٹھانا، عورتوں کو کہاں بٹھا. تمہیں اتنا قریب بٹھا ڈالیں گے، نہیں ہمت سے بات کر سکتا ہوں کیا؟ معلوم نہیں ادھر بھاگنے کا راستہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اب وہ راستہ ہے وہاں جا کو کوئی بھی آتا بھی نہیں. ماں اور بہنوں ایک ایک بچی سے کہتا ہوں پورا جلسہ ہونے تک تمہارا آپس میں بات کرنا بے ادبی بد اخلاقی میں داخل ہے. اب تمہارے ماحول میں مردوں کو بھیج کر خاموش کرانا اسلام میں جائز بھی نہیں ہے. غرض سنو، اشعار پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ایک اہم عنوان پر تھوڑی دیر بات کرنے کا ارادہ ہے جو میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی دن ہو گئے ہوں گے جلسہ ہو کر، آج جلسے کا انتظام ہے، چلو بھئی ہمارے کل کڑا میں جلسہ ہے جا کر آئیں گے. یہ نیت سے آئے ہیں تو اٹھ کر چلے جاؤ. جلسے میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، سنیں گے عمل کریں گے تو بیٹھ جاؤ. یہ نیت انشاءاللہ تعالی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. نیت کرنا ہمارا کام ہے، عمل کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے. اور یہ بات سمجھ میں خالی اشعار میرے عنوان کے تحت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. انشاءاللہ اس کے بعد جتنی دیر اللہ تعالیٰ موقع دے اتنی دیر آپ کے سامنے بات کروں گا. ایک ہے کوا. کوا معلوم؟ انسان کے استادوں میں سے ایک استاد ہے. وہ خبر کھودنا سکھایا. اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب کا ادب کرنا ہے. دنیا کی یہ قوم ہے جو کوے کو منحوس سمجھتی ہے نہیں مولانا؟ وہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی آ گیا. اور آندھرا پردیش پورے ہندوستان کے اسٹیٹوں میں سے ایک اسٹیٹ ہے جہاں غلط عقیدے سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں.
اور اس کا اثر اطراف و اکناف میں بھی پڑا. مجھے کئی سال پہلے ایک عورت فون کری, آپا فون کری, السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیا بھی نہیں حضرت, ہمارے گھر میں کوا آگا, کیا کرنا ہم نے. یہ بولا پکڑ کر رکھ, میں آپ کو اڑا تو گیا. ابھی کیا بولوں گی, کوا آگا تو بھی پوچھتے کوتی بھی بولی صاحبہ سے, آیا تو اڑا ڈال. اگر حلال جانور ہوتا تو کاٹ کر کھا لیتے, حرام جانور ہے نا. حرام پرندوں میں سے پرندہ ہے, کھا نہیں سکتے. کبوتر کھا سکتے ہیں لیکن کوا نہیں کھا سکتے. لیکن ہے اس کا انسان کے استادوں میں سے کوئی استاد جو خبر کھودنا سکھایا ہے, لیکن اس کی غلیظ عادت کیا ہے معلوم, انہیں غلاظت کھاتا ہے. غلاظت کا تو سمجھ جاؤ, کھول کر بولے تو ماحول خراب ہو جاتا. اور ایک پرندہ ہے ہنس, نام یاد رکھیں گے جی, کیا نام؟ ہنس. تلگڑا میں ہے ہنس؟ نہیں ہے. اب بھی پہلی مرتبہ نام سنتے رہیں گے, شاید دیکھے بھی نہیں رہیں گے. ایک پرندہ ہے, اس کا کوے کی طرح ہی ہوتا ہے, کبھی کلر اس کا ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن اس کا نام ہے ہنس. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کیا دنیا میں, کتنی مخلوقات پیدا کیا, کیسے کیسے جانور پیدا کیا, کیسے کیسی چیزیں پیدا کیا, اور سب کی طبیعتیں الگ ہیں, سب کا مزاج الگ ہے, سب کی خواہشات الگ ہے, سب کا کھانا الگ ہے, سب کا پینا الگ ہے. لیکن شان کی بات یہ ہے کہ سب کو کھلانے والا اللہ ہے. جو کھاتا ہے اس کو وہ کھلاتا ہے. یہی تو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. جو چاول کھاتا اسے چاول کھلاتا, جو گیہوں کھاتا اسے گیہوں کھلاتا, جو روٹی کھاتا اسے روٹی کھلاتا. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور ایک پرندہ ہے, بات ابھی تقریر شروع نہیں کیا, اللہ کی قدرت بتاتا ہوں. میری ماں اور بہنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں. تم نے سیریل توجہ سے دیکھنا آتا ہے, غیبتاں توجہ سے سننا آتا ہے, لڑائیاں توجہ سے سننا آتا ہے, دین کی بات توجہ سے سننا نہیں آتا. میری کلکڑا کی ایک ایک بہن سے, ایک ایک بچی سے, ایک ایک ماں سے کہنا چاہتا ہوں, مردوں کے مقابلے دین کو سب سے پہلے تم سنو. اگر تم دین کو سن کر عمل کرے گی, اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں دینداروں کو آٹومیٹک پیدا کریں گے. بولو سبحان اللہ, بولو, بیچ میں بولنا. عورت کے اعمال کا اثر پیٹ میں پڑتا ہے, مرد کے اعمال کا اثر. جملہ توجہ حضرات علماء, مرد عمل کرتا ہے تو اثر باہر پڑتا ہے, عورت عمل کرتی ہے تو اثر اندر پڑتا ہے. مرد عمل کرتا ہے تو اثر باہر پڑتا ہے, عورت عمل کرتی ہے تو اثر کہاں پڑتا ہے؟ اندر پڑتا ہے. جس عمل کا اثر اندر پڑتا ہے, مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں پڑتا ہے. رب کعبہ کی قسم, اس بچے پر کسی مولوی کی محنت کی ضرورت نہیں, کسی پیر کی محنت کی ضرورت نہیں, کسی شیخ کی محنت کی ضرورت نہیں. ماں کا ایمان پکا, بچے کا ایمان پکا, ماں کا اسلام پکا, بچے کا اسلام پکا, ماں کی حیا پکی, بچے کی حیا پکی ہے, ماں کی شرم پکی, بچے کی شرم پکی ہے. ماں کے اندر نماز کا شوق, بچے کے اندر نماز کا شوق, ماں کے اندر حضور کی محبت, بچے کے اندر حضور کی محبت, ماں کے اندر تلاوت کا جذبہ, بچے کے اندر تلاوت کا جذبہ. میری آپا, خدا کی قسم, خدا کی عزت اور جلالت کی قسم, تو آزما کر دیکھ لے, تو آزما کر دیکھ لے, تو آزما کر دیکھ لے. لکھا ہے کتابوں کے اندر, جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو
वहदहू ला शरीक की कसम, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, वो हालत हमल में, बात समझ में आ रही है आपको, टिका टिका कर आपकी जुबान में बात कर रहा हूं, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, वो औरत हामिला हो, हमल के अय्याम में अगर वो औरत कसरत से कुरान पढ़ती है तो वो बच्चा भी साहिब कुरान होता है। एक वाकया बोलूं? अरे बोलो नक्को, तुम्हें नक्को बोले तो भी बोल रही सच्ची। अशार पढ़ना है। अच्छा, कव्वे और हंस पर बात आ गई। तकरीर याद रखना, फिल्मा याद रखते, सीरियला याद रखते, क्रिकेट देखे तो पूरे ओवरा याद रखते, पूरे रन्ना याद रखते, पूरे विकेटा याद रखते, घुग्गुओं को बयान याद नहीं रहता। अरे क्या रे बाबा, ये 25 साल पहले के पिक्चर की स्टोरी अब पूछो बराबर बोलेंगे। गए जुम्मे का बयान पूछो, क्या की बोले हजरत, मालूम नहीं हजरत, मैं तो 1:25 को गया हजरत, को 1:25 को गया, 5:25 को जाना था। उतनी मजबूरी से नमाज पढ़ो बोलकर अल्लाह खुद बोले नहीं ना, पढ़ा तो दिन से पढ़ वरना ना पढ़। पढ़ने का असर भी अल्लाह पर पड़ता नहीं, नहीं पढ़ने का असर भी अल्लाह पर पड़ता नहीं। नमाज पढ़ा तो तुझे फायदा, नहीं पढ़ा तो तुझे नुकसान। पढ़ा तो खुदा को फायदा नहीं, नहीं पढ़ा तो खुदा को नुकसान नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अमाल का बदला हम ना मिलता है, अमाल का फायदा हम ना मिलता है, अमाल ना करने का नुकसान हम ना होता है। अल्लाह ताला को कुछ भी नहीं होता। हम क्या अमल करते हैं, हम क्या अमल करते हैं? अल्लाह की एक मखलूक है जिसका नाम फरिश्ते हैं। क्या नाम उनका? फरिश्ते। अरबी में मलाइका बोलते हैं उनको। क्या बोलते? मलाइका। उर्दू में क्या बोलते हैं उनको? फरिश्ते बोलते। उनको कितने ही मालूम, कितने ही मालूम। अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, मालूम नहीं मालूम, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम। एक हाथ की जगह में भी वो लाखों समा जाते हैं, इतने ही फरिश्ते। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों फरिश्ते हैं। उनकी गिनती तादाद सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं। एक इंसान के साथ कम से कम 2 फरिश्ते रहते हैं। जरा हिसाब लगा लो, इंसानों के साथ ही कितने फरिश्ते हैं। हदीस में आता है मस्जिदें कभी खाली नहीं होती। कह दो सुभान अल्लाह, मस्जिदें कभी खाली नहीं होती। 10 सफ की मस्जिद है, फॉर एग्जाम्पल 10 सफ की मस्जिद है, एक सफ में तो लोग नमाज पढ़ते तो 9 सफ खाली नहीं रहते, 9 सफ में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसाल के तौर पर अगर 10 सफों की मस्जिद है, एक सफ में इंसान हो, 9 सफ में फरिश्ते होते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ओ मलाइका, घर तुम्हारा नहीं, घर मेरा है। तवज्जो, ओ फरिश्तों, घर तुम्हारा नहीं,
گھر میرا ہے، میرے گھر کا قانون ہے. خود اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کا قانون ہے، میرا بندہ اگر میرے گھر کے صفوں میں آ گیا تو تم جگہ چھوڑ دینا. کوئی مسجد خالی نہیں. ایک بہت اہم بات یاد آ رہی. بیٹو 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 بیٹو. کرونا کا زمانہ آیا نہیں؟ آیا نہیں؟ ساری دنیا میں آیا. ماں اور بہنیں توجہ سے سنیں، ساری دنیا میں کرونا آیا، ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، ساری دنیا کی مسجدیں بند ہوئی، مندریں بند ہوئی، چرچ بند ہوئے، گرجا گھر بند ہوئے. اللہ پھر کبھی ایسا زمانہ نہ آئے. حرمین شریفین بھی بند ہو گیا، مکے کی مسجد بھی بند ہو گئی، مدینے کی مسجدیں بھی بند ہو گئی. یہ پکی بات ہے، میرے پاس ثبوت ہے. میرے ایک دوست مدینے میں رہتے ہیں، مسجد نبوی کے خادم ہو، قرآن پڑھاتے ہیں وہاں. لکھنؤ کے ہیں وہ شاید، یعنی یو پی کے ہیں. تعلقات ہمارے مضبوط ہیں. میرا آنا جانا ہوتا ہے تو کم سے کم ایک وقت کی دعوت تو ضرور دیتے ہیں. انہوں نے بیان کیا مولانا کرونا کی وجہ سے جب ساری دنیا بند ہوئی، یہاں تک کہ مسجد حرام مکے کی مسجد بھی بند ہوئی، مسجد نبوی میرے آقا کی مسجد بھی بند ہو گئی، اتنے ہی لوگ نماز پڑھتے تھے جتنے اندر کا اسٹاف تھا. لیکن مولانا اس مسجد نبوی میں ایک بزرگ ہے جو مسجد ہی کو اپنی زندگی بنا بیٹھے. ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا. میں نے ان سے ملاقات بھی کی. خود حکومت کی طرف سے ان کو مسجد میں رہنے کی اجازت مل گئی. آپ حضرات دیکھے ہوں گے پہلی صف میں کچھ عربی حضرات بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے ضعیف. اس میں سے ایک ضعیف بزرگ مدنی آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نماز کے وقت مسجد نبوی خدا کی قسم کبھی خالی نہیں ہوتی تھی، پوری کھچاکھچ بھری ہوئی ہوتی تھی. جتنے لوگ انسان تھے اتنے لوگ تو تھے اپنی جگہ پر. کرونا کے جتنے ایام گزرے ان تمام ایام میں نماز کے وقت مسجد نبوی کے اندر فرشتوں سے مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہم جیسے لوگوں کو نظر آ رہی تھی. ہے فرشتے، اللہ کی بہت بڑی مخلوق، عجیب و غریب مخلوق، نور سے پیدا ہوئی مخلوق. کروڑوں کروڑوں ہیں، اربوں اربوں ہیں. وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ان کے پیدا ہونے کا اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی عبادت. وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے رہتے ہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو. ہم انسان کتنے ہیں؟ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے انسان مٹھی بھر ہے، لیکن فرشتے بہت بڑی مخلوق ہے. اتنی بڑی مخلوق کی عبادت سے بھی اللہ ہمارا بے نیاز ہے. وقت ہوتا تو میں فرشتوں کی زندگی پر 2-4 گھنٹے بیٹھ جاتا. الحمدللہ ہمیں نماز پڑھے تو ہم نہ فائدہ، ہمیں نہیں پڑھے تو ہم نہ نقصان، ہمیں قرآن پڑھے تو ہم نہ فائدہ، نہیں پڑھے تو ہم نہ نقصان، ہمیں ذکر کرے تو ہم نہ فائدہ، ذکر ہمیں نہیں کرے تو ہم نہ نقصان. درود ہمیں پڑھیں گے ہم نہ فائدہ، درود نہیں پڑھیں گے ہم نہ نقصان. اللہ اور اللہ کے رسول بندے اور امت کے عبادتوں کے محتاج نہیں ہے.
ہمیں کیا نبی پر درود پڑھیں گے؟ کائنات کی ہر چیز میرے نبی پر درود پڑتی ہے، ہمیں کیا پڑھیں گے؟ آج ہم نہ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا نہیں ہوتا، یہ آسمان درود پڑتا ہے، یہ زمین درود پڑتی ہے، یہ چاند درود پڑتا ہے، یہ سورج درود پڑتا ہے، آسمان کے تارے درود پڑتے ہیں، درخت درود پڑتے ہیں، پتے درود پڑتے ہیں، ہوائیں درود پڑتی ہیں، فضائیں درود پڑتے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق درود پڑتی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی درود پڑتا ہے، اللہ کی کرسی بھی درود پڑتی ہے۔ اور آگے کہوں اور آگے کہوں اور آگے کہوں، اللہ کا عرش کیا درود پڑتا ہے، اللہ کی کرسی کا درود پڑتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ خود اللہ درود پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بولو باری، یاد رکھیں گے، توجہ سے سنو، ابھی میں تقریر شروع کرانی نہیں، خالی اشعار پڑھتے پڑھتے کوا اور ہنس پر بات آ گئی، عورتوں کو بولتے بولتے ایک واقعہ بولتے یہاں تک پورا تقریر ذہن میں رکھنا، اچھا توجہ سے سن لو، دل میں بٹھا لو، دعا کرو اللہ سننے کی توفیق جب دیا ہے تو عمل کی توفیق بھی دے دے، اتنا کام کرو، تڑپنے والوں کو خدا ضرور دیتے ہیں، تڑپنے والوں کو اللہ تعالیٰ، کیا زمین درود پڑھتے ہیں، کیا آسمان درود پڑھتے ہیں، کیا فرشتے درود پڑھتے ہیں، کیا ہوائیں درود پڑھتی ہیں، کیا فضائیں درود پڑھتے ہیں، کیا ملائکہ درود پڑھتے ہیں، کیا حوران درود پڑھتے ہیں، کیا غلمان درود پڑھتے ہیں، اللہ کا عرش درود پڑھتا ہے، اللہ کی کرسی درود پڑھتی ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ خود خدا درود پڑھتا ہے۔ رب اکبر درود پڑھتا ہے، نہیں بول رہی سبحان اللہ، تو پھر رات کے 2 بجے تک بیٹھ جاتے۔ رب اکبر درود پڑھتا ہے، میم لکھ کر درود پڑھتا ہے، معجزات دیکھیے محمد کا، معجزات دیکھیے محمد کا، چاند کٹ کر درود پڑھتا ہے۔ تم لگا بھی نعتاں پڑھو سیکھو، خالی مولوی صاحب کی آواز اچھی نہیں، تمہاری آواز بھی اچھی ہے، فرق کیا کہتے لگا سنبھالے، تمہیں سنبھالے نہیں، وہ ایسا کہتے کیسا حضرت مارے نا دمہ، بمڑیاں مارے نا، کان پرا کا گھٹ کے کاکی کدھر کی کھاکو، یہ گلہ جا کے پرانی چیتک کا سائلنسر ہوگا، نہیں بولا نا؟ تمہاری آواز بھی خوبصورت ہے، تمہیں بھی قرآن سیکھو پڑھو، تمہیں بھی نعتیں سیکھو پڑھو، تمہیں بھی اذان سیکھو پڑھو، بڑے فائدے ہی تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو کہ مولوی صاحب کو کئی کو تکلیف دیتے، تمہیں تمہارے بچے کو اذان دو دیں گے؟ کون کون دیں گے آپ اٹھاؤ،
अब पूरे जने हाथ उठा रही, जो लोग रिटायर्ड हो गए उन्होंने भी हाथ उठा रहे। खैर उनके हाथों उठना गलत नहीं है, नाना बनकर अजान दो, दादा बनकर अजान दो, खुद तो अजान दो। देंगे अजान, पहले सीखिए। उसके बाद हजरत मुजम्मिल साहब बोले, वाह हमारे घर में बच्चे पैदा हुए तो हमें अजान देना बोल को जल्दी सीख लेने के बाद बच्चे को सामने कुंतली पकड़ने को खड़े, तो वो भी मामूद पकड़ने को खड़ना करते खवा। ये देखो मुझे आते ही, मेरे पास आते ही सब मसले आते ही, हजरत बच्चा पैदा हुआ अब अजान देना हजरत, कौन उठा ले को खड़ना हजरत। मैं बोला जिब्राइल को बुला ले मत क्या जुल्म है रे बाबा, वो भी एक मसला है। जो सामने है उन्हें उठा ले को खड़िया होगा उठा। और एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है, अजान देने वाले मौलाना है, बच्चे की खाला पकड़ लेकर खड़ रही है, बच्चे की आंटी पकड़ लेकर खड़ रही है। मौलाना भी तो इंसान ही है, अजान देते देते नजर पड़ गई तो शैतान खुश हो जाएगा। जिस माहौल में पर्दा नहीं रहता उस माहौल का ईमान खतरे में रहता है। तवज्जो से यह जुमला याद रखे, सामने से लेकर पीछे तक, मर्दों से लेकर औरतों तक, डंके की चोट में कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ईमान को बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ा है, लेकिन खास चंद चीजों के साथ जोड़ा है। उसमें से एक हया है, एक शर्म है। जिस माहौल में शर्म नहीं, जिस माहौल में हया नहीं, उस माहौल का ईमान खतरे में होता है। जिस मर्द के अंदर हया नहीं होती, जिस मर्द के अंदर शर्म नहीं होती, उस मर्द का ईमान खतरे में होता है। जिस औरत के अंदर हया नहीं होती, जिस औरत के अंदर शर्म नहीं होती, उस औरत का ईमान खतरे में होता है। मेरी आपा कान खोल कर सुन ले, तो अपने ईमान को बचाना चाहती है तो सबसे पहले अपने हया की हिफाजत कर ले, अपने शर्म की हिफाजत कर ले। अगर तू कलमा पढ़कर रोजाना 1000 रकात नमाज भी पढ़ी लेकिन तेरे पास हया नहीं, तब भी तेरा ईमान खतरे में रहता है। बल्कि हजरत उलमा ने साफ लिखा है, उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती जिसके पास हया नहीं है, उस औरत का रोजा कबूल नहीं होता जिसके पास हया नहीं है, उस औरत की तिलावत कबूल नहीं होती जिसके पास हया नहीं है, उस औरत का जिक्र अल्लाह को पसंद नहीं आता जिस औरत के पास हया नहीं है। उन औरतों का दुरूद मदीना पहुंचता नहीं, मेरे आका के दरबार में पहुंचता नहीं जो औरत बेहया होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहया औरत का छोटा रत्ती अमल भी अल्लाह रसूल को पसंद आ जाता है, बेहया औरत का बड़ा अमल भी अल्लाह को पसंद नहीं आता। बच्चे को अजान ही दे रहे हैं, देने वाला बच्चे को लेकर और पकड़कर गोद में रखने वाली, दोनों के दरमियान में दूध का खून का रिश्ता मिलता है तो तब खड़ जाओ। समझ में आया मसला? पर्दा किसके बीच में नहीं है मालूम? तवज्जो से सुनना, पर्दा किसके बीच में नहीं है मालूम? जिसका खून एक हो, जिसका दूध एक हो, या नहीं तो जिसके बीच में निकाह का रिश्ता हो। ये 3 बातों के बीच में पर्दा नहीं है। इसके अलावा औरत के सामने कितना बड़ा आलिम भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा मुफ्ती भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा गौस भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा अब्दाल भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा वली भी आ जाए पर्दा। बल्कि कल कड़ा के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नौजवानों, मासूम मेरी बच्चियां, समझने वाली समझो, पर्दे की आयतें और हुक्म नाजिल होने के बाद
بعد توجہ سے باریک باتیں بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، بیان کرنا ہی پڑتا ہے۔ پردے کی آیات اور پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابیات جیسی نیک عورتیں بھی حضور سے پردہ کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں آئی پیارو؟ آئی؟ صحابہ کی جو عظمت ہے، صحابیات کی بھی وہی عظمت ہے نا۔ صحابہ میں مردوں کی جو شان ہے، عورتوں کی بھی وہی شان ہے نا۔ صحابہ میں مردوں کی جو عظمت ہے، عورتوں کی بھی وہی عظمت ہے نا۔ پورے صحابہ مرد بھی جنت کو جائیں گے، پورے صحابہ عورتیں بھی جنت کو جائیں گے۔ ابو بکر کی بھی فضیلت ہے، عمر کی بھی فضیلت ہے، عثمان کی بھی فضیلت ہے، علی کی بھی فضیلت ہے۔ تو ادھر چلے جاؤ، اما خدیجہ کی بھی فضیلت ہے، عائشہ کی بھی فضیلت ہے، فاطمہ کی بھی فضیلت ہے، جویریہ کی بھی فضیلت ہے، حفصہ کی بھی فضیلت ہے، سمیہ کی بھی فضیلت ہے، ام ہانی کی بھی فضیلت ہے، زینب کی بھی فضیلت ہے، رقیہ کی بھی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر ایمان لا کر حضور کی مجلسوں میں جو جو حاضر ہوئے، مرد ہو کے عورتیں، سب کے سب صحابہ ہیں۔ صحابہ سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط، صحابہ سے زیادہ اعمال کس کے مضبوط، صحابہ سے زیادہ دل کس کا صاف ہے، صحابہ سے زیادہ دماغ کس کا صاف ہے۔ لیکن پردے کی جب بات آ جاتی ہے، صحابہ اپنے دل پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ آج ایک جملہ ہے مولانا، ہمارے دلاں بہت صاف حضرت، واشنگ مشین میں ایریل میں ڈال کے دھوئے کیا؟ تمہیں ڈاؤٹ کرانے کو حضرت یہاں بھی چلتا نہیں جملہ، وہ ہر جگہ چلتا، بنگلور میں بھی چلتا حضرت۔ پردے کے بارے میں بولے تو مولوی صاحب خالی ڈاؤٹ کرتے، مولوی صاحب ڈاؤٹ کرتے نہیں رے بابا، ساری دنیا مولوی صاحب پر ڈاؤٹ کرتی، ہمیں کسی پر ڈاؤٹ نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، نبی کا حکم پہنچاتے ہیں، قرآن کا حکم پہنچاتے ہیں، حدیث کا حکم پہنچاتے ہیں، حلال کیا ہے بتاتے ہیں، حرام کیا ہے بتاتے ہیں، جائز کیا ہے بتاتے ہیں، ناجائز کیا ہے بتاتے ہیں۔ علماء کرام اللہ کے نبی کے وارث ہیں، اللہ کے نبی کا جو کام تھا وہ علماء کرام کا کام ہے، اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے امامت کی، انہوں نے بھی امامت کیے ہیں۔ اللہ کے نبی خطابت کرتے تھے، یہ بھی خطابت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھاتے تھے، یہ بھی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قرآن سمجھاتے تھے، یہ بھی قرآن سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے حدیثوں کو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسائل بیان کرتے تھے، یہ مسائل بیان کرتے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کام تھا تقریباً وہ کام یہ تمام علماء کرام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، توجہ سے جملہ یاد رکھنا، اتنا بڑا مجمع ہے، میں بہت خوش ہوں اور کھل کر کہہ رہا ہوں، توجہ سے جملہ یاد رکھنا۔ میری امت کا ایک بہت بڑا حصہ عاشقوں کا ہے، ایک حصہ وارثوں کا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عاشق کون ہے، وارث کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس میرا علم ہے وہ میرا وارث ہے، جس کے پاس علم نہیں لیکن وہ مجھے مانتا ہے تو وہ میرا عاشق ہے۔ بولو اللہ اکبر، بولو بھائی۔ حضرت بہت تیار کرنا، بہت اچھا علاقہ ہے یہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں رکھو حضرت، نہیں، اچھے نوجوان، ماشاء اللہ۔ اب تو اتنا ارادہ ہوا 3 گھنٹے سے پہلے اترنے کا نہیں ارادہ، بلکہ نہ کو 3 گھنٹے، نہ کو 2 گھنٹے، نہ کو 4 گھنٹے، نہ کو یہ ایک بات بتا دو تو کیا مجھے بھوک کب لگتی کی بیان کب بن منظور۔ اب کیا کریں گے معلوم کیا مولانا، ہلو ہلو اندر سے دعا کریں گے، اللہ مزمل صاحب کو جلدی بھوک عطا فرما۔
جتنا سنتے اتنا عمل کرو. زندگی باقی رہی پھر ملاقات کریں گے. بہت گہرائی میں جا رہا ہوں, بہت گہرائی میں جا رہا ہوں. خدا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر مومن کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا صحابہ کے دل سے زیادہ کس کا دل پاک تھا, صحابہ کے دماغ سے زیادہ کس کا دماغ پاک تھا, صحابہ کے کپڑوں سے زیادہ کس کے کپڑے پاک تھے, صحابہ کے جسم سے زیادہ کس کی جسم پاک تھے, صحابہ سے زیادہ بہترین تربیت یافتہ کون ہے, صحابہ سے زیادہ بہترین مرید کون ہے, صحابہ سے زیادہ بہترین شاگرد کون ہے. دوستو صحابہ کے بعد سے لے کر ہم تک ہم نے کلمہ پڑھا علماء سے, ہم نے کلمہ پڑھا علماء سے, ہم نے کلمہ پڑھا ماں اور باپ سے. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے خود ڈائریکٹ نبی سے کلمہ پڑھا ہے. بولو زندہ باد, بولو وہ بھی سکھانا. دوستو بات گہری ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. بنگلور سے مولانا آ گئے, تمہیں مسافت مثال میری شان نہیں بتا رہا ہوں, ایک جذبہ بتا رہا ہوں مولانا, ایک جذبہ بتا رہا ہوں. اللہ غروری سے بچائے, تکبر سے بچائے, فخر سے بچائے. کوئی غروری نہیں کرنا. میں بول کر کون بھی نہیں بولنا. میں بولنے کا حق صرف اللہ کو ہے. انا جسے عرب اردو میں بولتے, عربی میں انا بولتے, وہ بولنے کا حق کسی کو ہے. کبھی غروری نہیں کرنا, کبھی تکبری نہیں کرنا. عاجزی اللہ راضی. ہماری اماں بولتی تھی عاجزی اللہ راضی. جھک کر چلو, خدا اٹھا کر چلائیں گے. اکڑ کر مت چلو, چند قدم نہیں چلیں گے, ٹھوکر چھوٹے پتھر میں کھا کر گر جائیں گے. کبھی غروری نہیں کرنا. میں کون معلوم, کیا فرعون کا پوترا. آج کل تو عورتیں بھی بولتے ہوں گے, ذرہ 900 کہتی ہوئی بات مانا نہیں تو اپنے 900 کو کیا بول کے ڈراتی معلوم ہے. کیا جی سمجھو سو ہمارے بابا کون معلوم, کیا فرعون کے چچا. جھک کر چلو, عاجزی سے چلو, انکساری سے چلو. اللہ اکبر کبیرہ. جس گھر کے اندر تواضع اس گھر کے اندر برکت, جس آدمی کے اندر تواضع اس آدمی پر اللہ کی رحمت ہے. غروری کیا فرعون برباد ہو گیا, نمرود غروری کیا برباد ہو گیا, شداد غروری کیا برباد ہو گیا, ابو جہل غروری کیا برباد ہو گیا, ابو لہب غروری کیا برباد ہو گیا. یہ ایک دوسرے آپس میں جھک کر چلو. اللہ کرے کہ دوسروں تک بات نہ جائے. میرا درد تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. کلکڑا کے مسلمانوں, تمہارے گاؤں کے تمہارے اسٹیج میں بیٹھ کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج ہماری حالت کیا ہو گئی, دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں, اپنوں کے سامنے اکڑتے ہیں. بات صحیح ہے حضرت. دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں, اپنوں کے سامنے اکڑتے ہیں. اللہ اتنا ذلیل کر دیا کہ ہر گھر کا محتاج بنا کر رکھ دیا. یہ دور کیا تھا سمجھو میرے پیاروں, سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ موقع بھی عطا فرمائے تھے کہ ہم کسی چھوٹے علاقے کے بڑے نہیں, مہان بھارت ملک کے بڑے تھے. سب کچھ اللہ تعالیٰ چھین لیا. اس کی وجہ کیا, ہمارے اندر خون سے زیادہ تکبر ہے, ہمارے اندر خون سے زیادہ غروری ہے, ہمارے اندر خون سے زیادہ فقر ہے. ذرہ پیسہ کیا آیا, چلنے کا انداز بدل جاتا ہے. ذرا یہ گلے میں نکلس, کان کی کیا بالیاں آ گئی. ہمارے گھر کی عورتوں کے بات کرنے کے لہجے بدل جاتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟
اللہ اکبر کبیرہ. خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے, خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. کوے اور ہنس ایک واقعے سے یہاں تک آیا. کوے کو میں بھی چھوڑتا نہیں, تمہیں بھی چھوڑنا نہیں. بات آ رہی ہے, میں دے رہا ہوں, یہ سب اللہ کی عطا ہے. صحابہ کے بارے میں بولتے بولتے, پردے کے بارے میں بولتے بولتے آیا نہیں. اب میں بنگلور سے آیا, میں گنہگار ہوں. اگر کسی کو ملاقات کا موقع مل گیا, میں مزمل صاحب سے ملاقات کرے ابا, بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج کل تو ملاقات کی سند کے لیے فوٹو کہاں کھڑ رہی وہاں پکڑ رہی ہیں. کوئی بہت گورا تھا حضرت, نہیں, فوٹو پکڑ پکڑ کو کالا کر ڈالے. یہ لائٹ اور فلیش کا اثر بھی اسکن پر پڑتا ہے. معلوم ہے آپ کو, میں نے طب بھی کیا ہے لیکن ڈسکنیکٹ کیا ہے. اسکن جو ہے نا بہت نازک. جب تک موم بتی کا زمانہ تھا, تیل کے چراغ کا زمانہ تھا, اس وقت تک اتنا اسکن پرابلم نہیں تھا. بیٹھ جائیے حضرت, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. یہ جو لائٹوں کا زمانہ آیا نہیں, اسکن پرابلم شروع ہو گیا. معلوم, ہم لائٹوں کو, اجالے کو معمولی سمجھتے ہیں. ان اجالوں سے آنکھوں کو پرابلم ہے. معلوم ہے آپ کو, اب آپریشن کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے, لیزر آپریشن. کیا آپریشن؟ لیزر آپریشن. خینچی استعمال نہیں ہوتی, چاقو استعمال نہیں ہوتی, لائٹ کا پاور استعمال ہوتا ہے. بڑے بڑے آپریشنز ہوتے. میں ایک فیکٹری کو گیا تھا, وہاں پر پلاسٹک کے موٹے موٹے پلیٹ صرف روشنی سے کاٹے جا رہے ہیں. ہم نہ ترقی پر بڑے شان ہے, کیا اجالوں میں آ گئے حضرت, ہمیں بولتے نہیں. یہ اجالے نہیں, ہر اعتبار کے اندھیرے ہی ہیں. یہ ترقی سے وہ سادہ زمانہ بہتر تھا. کیا حضرت؟ اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں. کیا ترقی رے بابا, ہر ترقی میں جان کو بھی خطرہ ہے, ایمان کو بھی خطرہ ہے. موبائل معلوم نہیں, موبائل جہنم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ڈالیں گے. سو کیا حضرت, اب انہیں جاتے جاتے اکیلے جانا نہیں, اللہ بولے گا میں کس کے پاس تھا اسے بھی بھیجو. کیا ترقی, اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں. سڑکوں پہ اجالا ہے, خلووں میں اندھیرا ہے. وہ اندھیرے دور میں جو اللہ کا ڈر تھا, یہ اجالے دور میں وہ ڈر نہیں ہے. اندھیرے دور میں اتنی چوریاں نہیں ہوتی تھی جتنا اجالے دور میں چوریاں ہوتا. پہلے تمہیں چور آیا تو گھر کے اندر پورے لائٹاں اینٹاں چراغاں گراغاں ہاف کر کو آتا تھا. اب الٹا لائٹ آن کر کے چرا رہا ہے. تم نہ کیسا معلوم ہوگا, چھوٹے چھوٹے کلپ آتی نا, وہ دیکھے تو معلوم ہو جاتا ہے. ہمت سے گھس کو آپ کو چرا رہی. ارے اس سے بڑی کیا چوری ہو سکتی ہے. پہلے تو بھی کیا چراتے تھے, چپلا چراتے تھے,
پیسے چراتے تھے, زیورات چراتے تھے. یہ دور تو اتنی ترقی کا دور ہے کہ وہ کام چرا رہی. نہیں سمجھے؟ پہلے کیا چراتے تھے؟ ساز و سامان چراتے تھے, سونا چراتے تھے, چاندی چراتے تھے, کپڑے چراتے تھے, فلاں چراتے تھے. یہ دور کیا چوری ہو رہا ہے؟ نہیں بولا میرے بابا, لگا بولے ایسا ہے. عمل کے ساتھ جب حق جمع ہو جاتا ہے اسی کا نام شجاعت ہے. سب گنگے ہو چکے, بہرے ہو چکے, اندھے ہو چکے. 2-3 منٹ اگر اس پر آ جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے پاس دعا کرو کہ اللہ ایمان کی حفاظت فرما. دوسری دعا کرو کہ ہر عمل سے آراستہ فرما. تیسری دعا یہ کرو کہ اے اللہ حق بولنے, حق سننے کی توفیق عطا فرما. بات لمبی ہو رہی ہے. کوئی باہر سے مولانا آ گئے, صحابہ پر بات کر رہا ہوں, باہر سے مولانا آ گئے, مسافہ کر لیتے ہیں. میں فلاں مولانا کو ملا با, سبحان اللہ, میں دیکھا با, سبحان اللہ. تو جا کو ان سے مل سکتا کر, دیکھ رہے فوٹو پکڑا سو, اتنے فوٹو پکڑ رہی ہیں حضرت, اتنے فوٹو پکڑ رہی ہیں حضرت. ذرا مشہور مولوی صاحبہ کو چین سے کام بھی نہ کھانے دیتی نہ پینے دیتی. ایک مرتبہ بنگلور سے حیدرآباد کو گیا فلائٹ میں. فلائٹ معلوم ایئرپورٹ ہے کلکتہ میں, بہت اچھے تھے, میں خوش قسمت ہوں. انشاءاللہ میں پی ایم بنیا تو ایک ایئرپورٹ بناتا ہوں. ارے بولنے میں کیا رے بابا ہوا, پاور ہونا حضرت. پی ایم تو ہوں, 2 چیزیں ہونا, ایک پاور ہونا, ایک دلی ہونا. انشاءاللہ ہوتا انشاءاللہ تعالی. کسی کے باپ کا تھوڑی ہندوستان ہے. ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, ان کا بھی ہے. ان کا پسینہ ہے تو ہمارا خون ہے, ہماری شہادتیں ہیں. ایک الگ عنوان, کبھی علماء سے پوری تحقیق سن لینا. اللہ اکبر. امت ہندوستان کا مسلمان اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیتا تو کسی کا دامن تو دور کی بات کہ دم بھی نہیں پکڑتا. ایک مرتبہ حیدرآباد سے, بنگلور سے حیدرآباد کو گیا, ایئرپورٹ, فلائٹ سب اے سی میں پیشاباں زیادہ. طبیعت بابا, گرمی کے موسم میں پیشاباں کم, سردی کے موسم میں زیادہ. اب میں اتنا سفر ٹھنڈک میں کرتے گئے کہ بعد مجھے ضرورت پیش آ گئی. میں کار میں بیٹھتے کہ نہیں, کہ کار میں بھی اے سی. میں ساتھیوں کو پوچھا, نہیں کہتے بھی قریب میں مسجد رہی تو بولو ذرا ضرورت کو. حضرت مسجد 40 کلومیٹر تقریباً دور ہے حضرت. اور مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ کہاں تمہیں پردے کی جگہ کھڑا ہوئی, میں ضرورت کو جا کو آ جاتا ہوں. ہے نا اجازت, ہے نا. پیغمبر راستے میں سفر کرتے تھے, ضرورت اگر پیش آ جاتی تو پیغمبر بھی راستے کے کنارے کسی پردے کی جگہ جا کر آتے تھے. محمد کا غلام جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو دلیل ہاتھ میں رکھ کر کام کرتا ہے. اب میں جا کر آئے تک کار میں بیٹھا سے ایک آدمی برابر فوٹو پکڑ لگا ہے. میں کہاں جا کر آیا بابا. آنے کے بعد دماغ خراب ہے. میں کہا جا کر نماز پڑھ پایا, پھر بھی تمہارا بہت شکریہ, پیچھے سے پکڑے سامنے نہیں آیا. فوٹو سے بچو. ابھی بھی مولانا تصویر پر کسی کا اعتماد نہیں ہے, گرچہ کہ ہم لوگ مبتلا ہو رہے مجبور ہو کر.
ابھی قریب میں اور 4 سال پہلے 2 فتوے بھی میرے پاس موجود ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا. حضرت نے صاف لکھا ہے تصویر پر اختلاف تو ضرور ہے لیکن بچنا تقویٰ ہے. تصویر پر اختلاف تو ضرور ہے. یہ جماعت ہے علماء کی جو جائز قرار دیتی ہے, یہ جماعت ہے علماء کرام کی ناجائز قرار دیتی ہے. کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے اس مسئلے کی شدت ختم ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی سارے عالم کا سب سے بڑا مفتی جس کو شیخ الاسلام فی العالم کہا جاتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, نام یاد رکھو. اگر آپ ریسرچ کرنا ہے تو کر کے دیکھو, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جو حرمین شریفین کے ائمہ کے اس وقت استاد ہیں. آپ حرمین شریفین کے ائمہ کے استاد ہیں. آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. اس سال الحمدللہ میں حرمین شریفین جا کر آیا تو مجھے برابر بتایا گیا کہ ابھی قریب میں یہ بہت بڑی مجلس حدیث کی منعقد ہوئی حکومت کی سرپرستی میں. حضرت حدیث کا سبق دے کر حدیث کی سند دیے تو اس مجلس میں شریک ہونے والے پورے عرب کے علماء کے ساتھ حرمین شریفین کے ائمہ بھی حضرت کے سامنے زانوئے ادب پہ کر بیٹھے. اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا فقیہ, اللہ اکبر کبیرہ, صاف صاف کہتا ہے تصویر پر اختلاف تو ضرور ہے لیکن بچنا کیا ہے؟ بولو زور سے, تقویٰ ہے. اٹھے بیٹھے تصویر مت پکڑو, اٹھے بیٹھے تصویر مت پکڑو, کھاتے پیتے تصویر مت پکڑو, تصویر سے بچو. ہو سکتا خدا حشر کے میدان میں سوال نہ کرے, ہو سکتا خدا حشر کے میدان میں سوال کرے. ہاتھ جوڑتا ہوں, ایک ایک مسلمان توجہ کے ساتھ سنے, پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنے. پورا عنوان میرے ذہن میں ہے, اختلاف جب آ جاتا ہے بات بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سوال نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ سوال کرے, نہ کرے بیڑا پار. اگر سوال کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں جھارکھنڈ گیا تھا, کچھ نوجوان مدرسے کی آفس میں بیٹھے, میں بیٹھا تھا تو آئے, آ کر مجھ سے مصافحہ کرے. ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے تھے اور وہ ان کے سامنے ان لوگوں نے مصافحہ مجھ سے کیا اور ایک تصویر پکڑنے کی گزارش کی. میں بھی تیار ہو گیا, کیا کروں, تصویر نہیں پکڑا تو ہم نہ پکڑ لیتے. بعد میں مولانا نے, یہ بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ مولانا نہیں, بچنے کی کوشش کرو. یہ اختلافی مسئلہ تو ضرور ہے لیکن بچنے میں تقویٰ ہے. اس کے بعد اس بزرگ نے کہا اتنے زبردست فتنے کے ماحول میں مولانا سوائے پاسپورٹ, آدھار کارڈ, راشن کارڈ, آئیڈینٹی کارڈ اور کیا کہتے ہیں پین کارڈ, ان دستاویزات کے علاوہ اللہ کا فضل ہے کہ میری ایک تصویر بھی غیر ضروری نہیں ہے. ایسے بھی ہے اللہ کے بندے. بچیں گے کون کون بچیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ, یہ سچے ہاتھ کی کانگریس کے ہاتھ آئیں گے, سچے ہاتھ. ماشاءاللہ, میں بوسہ دیتا ہوں. اب اتنے ہاتھوں کو میں کہاں بوسہ دے لے کر ہوں, ایک بوسہ بھیج تو تمہیں سب بانٹ لو. عمل کرے تو خوشی ہوتی نہیں حضرت, عمل کرے تو خوشی ہوتی ہے. سڈن بم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. فتنوں میں مبتلا ہیں میری ماں اور بہنیں, میری بچیاں.
آج تمہاری جوانی کی عمر میں تمہارے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 12 سال کی بچی موبائل ہے حضرت ہاتھ میں, 13 سال کی بچی موبائل ہے حضرت ہاتھ میں, 10 سال کی بچی موبائل ہے حضرت ہاتھ میں. وہ باپ کی شفقت کو میں مانتا نہیں, وہ ماں کی ممتا کو میں مانتا نہیں. جو اپنی جوان بچی کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں وہ ماں باپ نہیں, اپنی بچی کے, بچی کی عزت کے, بچی کی حیا کے دشمن ہے. وہ میں تو نوجوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل پسند نہیں کرتا. آج جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل. میری بچیاں بیٹھی ہے تو ناراض نہ ہونا, تمہاری عزت کی مجھے فکر ہے. جیسے میں بیٹھے ہوئے علماء کو فکر ہے, نوجوانوں کو فکر ہے, تمہاری فکر, تمہاری محبت, کیونکہ تمہارا میرا خون الگ ہے, تمہارا میرا دودھ الگ ہے, تمہارا میرا خاندان الگ ہے, لیکن تمہارا میرا دھرم, تمہارا میرا ایمان ایک ہے, تمہارا میرا اللہ ایک ہے, تمہارا میرا نبی ایک ہے, تمہارا میرا قبلہ ایک ہے, تمہاری میری کتاب ایک ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک ساتھ جنت کو جانے والے ہیں. اللہ کا فضل نازل ہوگا, نبی کی سفارش ہوگی. اس درد کو, رشتے کو پیش کر رہا ہوں, اپنے ہاتھوں کو موبائل سے بچاؤ, کیونکہ عزتوں کا خطرہ دشمنوں کے حملوں سے نہیں, تمہارے ہاتھوں کے موبائلوں سے ہو رہا ہے. پکی بات, پکی بات, پکی بات, پکی بات. آج کل تو شادیوں میں تحفے دے رہے ہیں موبائل. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دن کی نئی بہو گھر کے اندر ابھی سمجھی نہیں گئی, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے مولانا, اور ان موبائلوں سے رانگ نمبر بھی صحیح جگہ پر جا رہے ہیں. جس بچی کے ہاتھ میں موبائل ہو وہ کمرے میں سوتی ہے کہ جاگتی ہے, جننے والی ماں کو فکر نہیں ہے. ایسی ماں کے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. جوان بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور باپ سو رہا ہے. میں اس باپ کو سونے کو کیا کہوں, سونا کہوں کہ نشہ کہوں؟ آج غیروں کی نظریں پڑ چکی ہیں. نیٹ ورک اور کانٹیکٹ کرنے کے کئی طریقے پیدا ہو چکے ہیں. انسٹاگرام کیا ہے, فیس بک کیا ہے, کیسے کیسے ایپس بنے جا رہے ہیں معلوم. ان ایپس کے ذریعے سے جس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں اس گھر کے موبائلوں کا پورا نمبر موبائلوں میں آ جاتا ہے. یہ دشمنوں کی سازش ہے. آپا میری بچیاں 12-13 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں, سمجھ رہی ہے, سمجھ جاؤ. 16-17 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں, سمجھ رہی ہے تو سمجھ جاؤ. 20 سال 25 سال کی بچیاں سمجھ رہی ہیں, سمجھ جاؤ. ایک بہت بہترین بات تم کو دے رہا ہوں, تم اپنے دامن میں گھانٹی ڈال کر لے کر چلے جانا. تم تمہاری ماں کی بیٹی بعد میں ہو, تم تمہاری ماں کی بیٹی بعد میں ہو, تم سب سے پہلے اسلام کی بیٹی ہو, عائشہ کی بیٹی ہو, فاطمہ کی بیٹی ہو, خدیجہ کی بیٹی ہو, حفصہ کی بیٹی ہو. کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ خبر میں خدیجہ کو تکلیف ہو, خبر میں عائشہ کو تکلیف ہو, خبر میں فاطمہ کو تکلیف ہو. اللہ اکبر. تجھے جننے والی ماں تجھے ساتھ نہیں دیں گی, حضور کی بیٹی انشاءاللہ فاطمہ ساتھ دے گی, حضور کی بیوی ہم سب کی ماں عائشہ ساتھ دے گی, حضور کی بیوی ہم سب کی ماں خدیجہ ساتھ دے گی. حشر کے میدان میں اس حالت میں اٹھنا, حشر کے میدان میں اس حالت میں اٹھنا. کل کرا کی میری آپا کہ تو دیکھ کر خدیجہ کو پہچانے کے نہ پہچانے, خدیجہ تجھے دیکھ کر پہچان لے. تو دیکھ کر اماں عائشہ کو پہچانے کے نہ پہچانے, عائشہ اماں تجھے پہچان لے. تو دیکھ کر فاطمہ کو پہچانے کے نہ پہچانے, فاطمہ تجھ کو پہچان لے. کیونکہ قرآن پاک کا ایک اشارہ ہے, بچے بڑوں کو اتنا جلد نہیں پہچانتے جتنا بڑے بچوں کو پہچان لیتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم.
بچوں کو پہچاننے کا اشارہ ہے. بچے بڑوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا بڑے بچوں کو پہچان لیتے ہیں. حشر کے میدان میں ہمارے بڑے کون ہوں گے؟ ہماری اماں خدیجہ ہماری بڑی ہوگی، اماں عائشہ ہماری بڑی ہوگی، اماں فاطمہ ہماری بڑی ہوگی. ہم ان کو پہچانے کے نہ پہچانے، وہ ہم کو پہچان لے گی. وہ اماں خدیجہ ہو، وہ اماں عائشہ ہو، وہ اماں فاطمہ ہو، وہ ہم کو کیسے پہچانے گی؟ ہمارے سروں پہ لیبل ہوگا، پیشانیوں میں نام ہوگا، نہیں کچھ نہیں ہوگا. ہم نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. جس عورت کے پاس حیا کا خزانہ ہوگا، اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا نور ہوگا جو حیا کی وجہ سے پیدا ہوگا. اس نور کو دیکھ کر خدا کی قسم حضرت خدیجہ بھی پہچان لے گی، حضرت عائشہ بھی پہچان لے گی، حضرت فاطمہ بھی پہچان لے گی. اللہ اکبر. حضرت جویریہ، زینب و ام کلثوم رضوان اللہ سب پہچان لیں گے. ایسی حیا پیدا کر میری آپا، میری بہن، میری بچی، 2-3 منٹ تو سن لے. تیرے چہرے میں حسن تو ہے، رونق نہیں ہے. تیرے چہرے میں حسن تو ہے، رونق نہیں ہے. تیرے چہرے میں حسن تو ہے، نور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس عورت کے چہرے پر غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، اشارہ تمہیں دیکھو گھر میں جا کر دکھاؤ. جس عورت کے چہرے پر غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے، لڑکیوں کے چہروں سے نور ختم کر دیتے ہیں. اب پاؤڈر کا میک اپ حسن یہ تو رہے گا، ارے یہ پاؤڈر کا حسن جمال، یہ لپسٹک کا حسن جمال تمہارے اندر کیا خوبصورتی پیدا کرتا ہے؟ جانوراں کو پینٹ مارے تو بھی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے. حسن الگ ہے، نور الگ ہے، حسن الگ ہے، جمال الگ ہے. میری کلکڑا کی آپا، خدا کرے کہ یہ باتیں تیرے اندر نہ ہوں، لیکن میں عام بات اینڈ جنرل بات کہنا چاہتا ہوں. آج کی عورتوں کے پاس مولانا حسن تو ہے، جمال نہیں ہے. حسن تو ہے، نور نہیں ہے. اور آگے سن لے میری آپا، میری بچیاں، میری بھانجیاں، تمہیں دیکھ کر شاید تمہارے باپ کو پیار آتا ہوگا، تمہیں دیکھ کر تمہارے بھائی کو پیار آتا ہوگا، تمہیں دیکھ کر تمہارے شوہر کو پیار آتا ہوگا. اس جملے پر مجھے معاف کرنا، میں بدنام زمانہ ہوں، میں صاف بات کرتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں بات کرتا ہوں. میں سب کو نہیں، جو مبتلا ہے ان کو کہتا ہوں. کچھ عورتیں ایسی ہیں، کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر لچے لفنگوں کو پیار آتا ہے. کمال نہیں، باپ کو پیار آ جانا کمال نہیں، بھائی کو پیار آ جانا کمال نہیں، شوہر کو پیار آ جانا کمال نہیں. ایسا عمل پیدا کر، ایسا عمل پیدا کر، ایسی حیا پیدا کر، ایسی شرم پیدا کر. خدا کی قسم تجھ پر فرشتوں کی نظر پڑ جائے، تیری طرف سے فرشتے استغفار کرنے لگے، خدا کو پیار آ جائے. آج کیا ہے؟ حدیث میں صاف ہے، علماء بیٹھے ہیں. اب بتا دوں وہ تمام احادیث. جو عورت اپنے حیا کی حفاظت کرتی ہے، یہ یاد رکھنا میری آپا، آج تم بغیر برقعوں کے باہر نکلتی ہیں، یا برقع بھی پہنتی ہے تو چہرہ کھلا رکھ کر باہر نکلتی ہے، راستے میں چلتے چلتے موبائلوں میں بات کرتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دل کے صاف ہونے کا دھوکہ دے کر اپنوں کو کیا غیروں سے بات کرتی ہے. اب تو مجھے مولانا عرفان توجہ چاہتا ہوں، اب تو ہماری اپنی قوم کے نوجوانوں کے نگاہوں پر سے بھروسہ ہٹ گیا ہے اور تجھے غیروں کی نگاہوں پر بھروسہ ہے. آ رہی ہے پیارو؟ آ رہی ہے؟ اس میں تمہارا بھی قصور ہے، تمہارا بھی قصور ہے، تمہارا بھی قصور ہے. ہم میں سے کسی کی ماں بے پردہ ہوتی ہے، بیٹا ذمہ دار ہے،
किसी की बेटी बेपर्दा होती है, बाप जिम्मेदार है, किसी की बहन बेपर्दा होती है, भाई जिम्मेदार है, किसी का शौहर, किसी की बीवी बेपर्दा होती है, शौहर कसूरवार है। मैं माफी चाहता हूं, मैं अपना समझ कर कहना चाहता हूं, बाप की हया कहां गई, भाई की हया कहां गई, शौहर की हया कहां गई, बेटे की हया कहां गई? अरे गीरत है तो जवाब दो। हमारी माँ को कोई देखे, हमारी गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है, हमारी बीवी को कोई देखे, हमारी गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है, हमारी बहन को कोई देखे, गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है, हमारी बेटी को कोई देखे, गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है। मौलाना खिबला, मेरे पास इसका जवाब है। आज कुछ लोगों की गीरत किस लिए मर गई कि वो लोग भी तो किसी की इज्जतों पर हमला कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अरे हमारी माँ को देखकर हमको गुस्सा उस वक्त आता है जब हम किसी की माँ को न देखें। हमारी बहन को देखकर कोई देखता है तो गुस्सा उस वक्त आता है जब हम किसी की बहन को न देखें। हमारी बेटी को देखने वाले पर गुस्सा हमको उस वक्त आता है हम किसी की बेटी को, अरे समझौता चल रहा है, सौदा चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, तुम हमारी हया पर नजर करो, हम तुम्हारी हया पर नजर करेंगे। तौबा तौबा तौबा। नौजवानों सामने बैठे हैं, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे भांजे हो, मेरे भतीजे हो, इस्लाम की तुम ताकत हो, ईमान की तुम ताकत हो। तुम अपने दौर के टीपू सुल्तान बनने वाले हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने वाले हो, मोहम्मद बिन कासिम बनने हो, बाबर बनने वाले हो, हुमायूं बनने वाले हो। मैं एक फार्मूला बताता हूं, एक इलाज बताता हूं, तुम अपने आंखों की हिफाजत कर लो, तुम्हारे घर की हया पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। वो वाकया भी याद है और एक वाकया जहन में आ रहा है, बयान करूं? टाइम कितना हुआ हजरत? ज्यादा अभी बयान शुरू करा नहीं, 1.5 घंटा हो गया। या घड़ी स्पीड गिरती क्या? ज्यादा वक्त हो गया तो कोई सूर फूक दे। नहीं फूकते? मुझे मत आजमाइए, मैं सुबह के 4 बजे तक बैठ जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, क्योंकि मर्ज जितना होता है, इलाज उतना होता है। एक ऑपरेशन 24 घंटे का चल रहा है। जिस्म खराब हो जाए तो ऑपरेशन का ये वक्त है, ईमान खराब हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट का वक्त क्या होगा? तवज्जो से सुनो, एक वाकया बताता हूं, कलीजा पानी हो जाएगा। सुनेंगे? याद रखेंगे? किसी की दुआ कबूल होगी हजरत, भूल गिर रही है। कलकड़ा में मुस्तजाब दावत भी है। आपसे भी कहता हूं, रास्ते में चलो तो निगाह नीचे रखकर चलो। कौन कौन अमल करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरूरत पड़ी तो निगाह उठाओ, नहीं तो नीचे चलो। मैंने एक जुमला पढ़ा एक किताब में, बड़ा प्यारा जुमला। निगाहें नीचे रखकर अदब के साथ, अखलाक के साथ, हया के साथ, शर्म के साथ ऐसे चलो, देखने वाले देख कर ये कहे कि गुलाम ऐसा है तो इसका आका कैसा होगा। मैं याद कर लिया जुमले को। हमको चाहिए कि हम अपने अमल से हमारे नबी का एड्रेस दें। हमको चाहिए कि हम अपने अमल से हमारे नबी का पता दें। हम ये साबित करने की कोशिश न करें कि हम किस खानदान के हैं, हम ये साबित करने की कोशिश करें कि हमारा नबी कौन है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। निगाह नीचे। हजरत उमर फरमाते हैं, निगाह नीचे रखो, जान की भी हिफाजत होगी, ईमान की भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि हजरत जरा तशरीह कर दे, तो हजरत उमर ने फरमाया, निगाह नीचे करके चलोगे, ईमान की तो हिफाजत हो ही जाएगी, जान की हिफाजत ऐसी होगी कि कहां गड़ा है, कहां कांटा है, कहां पत्थर है, सब देख कर चलेंगे। इधर उधर देख ले हो जाता, पावा का एक्सीडेंट हो जाता। अब इंडिया में गड़े बोलना मामूली गड़े, एक एक गड़ा तो ऐसा है हजरत 2-2 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। औरत ना होते, मस्जिद का प्रोग्राम होता था और एक जुमला भी बोलता था जो बोल चुका हूं, समझ में आई? नहीं डरता गिरता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ तो हवा, हुआ नहीं तो हवा। अरे
حق چھپا کر جینے سے حق بول کر مرنا شہادت ہے. قرض نگاہ نیچے رکھ کر چلو. عورتوں کو تمہیں باہر نکلت نکو. وہ لگا خوش ہو گئی ہم نے ابھی حضرت چلنے کی اجازت دے دی. نگاہ نہیں تمہیں نکلت نکو. حضرت علی کی طرف منسوخ کرتے ہیں اس قول کو، لیکن حضرت علی کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ علی کا ہو. حضرت علی نے عورتوں سے کہا کہ تم چاند نہیں تم سورج ہو. تم چاند نہیں سورج. کسی نے پوچھا کہ حضرت علی سے کیا مطلب ہے؟ چاند دیکھا جا سکتا ہے، سورج کو دیکھنے والوں کی آنکھیں جل جاتی ہے. تمہیں نکلو چلو کو نہ رہے بانس نہ بجے. کتی میر کے واسطے میں باہر نکل رہی ہے. وہ بھی صحیح بول رہی ہے. انہیں نہیں لئی تو سالنا نہیں پکتا. تمہیں کرنے کے کام انہیں کر رہی ہے. بڑے فتنے ہیں. کسی غیر مرد سے بات کرو نہ کو. جائی سگے خلیرے بھائی سے بات نہیں کرنا. تمہیں مولرے بھائی سے بات نہیں کرنا. چچیرے بھائی سے بات نہیں کرنا. پھپیرے بھائی سے بات نہیں کرنا. بھونی کے تو سمجھتی ہیں. بھان کے نوشوں کو کیا بولتے؟ ارے کیا بولتے؟ بھائی جان. بھونی کتنے نماز لوگ گگو کو جان کا دشمن کہتے ہو گیا کو بھائی جان لگے. بھائی جان بولے جیجو جیجا جی کتنے نام ہی دیکھو. انہیں آیا تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا. یہ صحیح بولو غلط بولو. کبھی بھی یہ عنوان پر بھی جلسہ رکھو. علماء کو بلاؤ انشاءاللہ تعالیٰ بولتے. بھونے سے تو بات ٹچ نہیں کرنا حرام ہے. پیغمبر نے فرمایا عزت کا سب سے بڑا دشمن بھونے. دوسری قوم کہتی ہے سالی آدھی گھر والی جوتے مارو. لا حول ولا قوت الا باللہ. آدھی گھر والی، پاؤ گھر والی، پونی گھر والی، اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں. رہی تو پوری رہتی، نہیں تو نہیں چلتی. نکلنا نہیں. جوتے چھپا کو مذاق کرتی سو، الٹے کو اپنے چاہ دیکھو مذاق کرتی سو. ابھی کیا کہتے مذاق کرتی سو. لاہور ہے اسی زندگیوں پر. تھوک چاہتے ہیں غیروں کا. کسی سے بات نہیں کرنا. بات کرنے کا اگر موقع بھی مل گیا قرآن اس کا سبق دیتا ہے کڑک بات کرو. کیسا؟ اب گھر میں کنجومی مرد منا موبائل رکھ ڈالیا بجنے پر بج رہا ہے. بہتر ہے کٹ کر ڈالو. ڈاؤٹ کرو نہ کو. اللہ دیکھ رہا ہے. تم نہ دھوکہ دینے والا کبھی پنپتا نہیں. میں تمہارے ساتھ ہوں. کٹ کر ڈالو. پیسہ بول کو بات کرنے کا انہیں دیکھو جی کس کا فون آیا بول کر بولے تو اٹھا کو بات کرنا. تمہیں سلام کرو نہ کو. ایک مولوی ہو کر عالم ہو کر الحمدللہ مسئلہ انہیں کریں گا سلام. نہیں تو تمہیں کرو نہ کو. کون کڑک پوچھنا. اس کے ہاتھ سے موبائل گر جانا. کیا قرآن کا حکم. الیاسی انہیں پوچھے الیاسی نہیں ہوئی کہاں جا کوئی بات روم جا کوئی کب آتی. آرام کا موقع ہے. ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. آج کل کی عورت اسلام خیر بھیا کیا بھیا بکری پیدا خود بیدار ہو رہے تجھے کہیں کما دکھیلنا ہو رہے تجھے کہیں کو دکھنا انہیں. آؤ بھیا گھر کو کہیں کو بلاتی. حرام ہے. بات ہنسنے کی ہے. حقیقت پر اسلام رو رہا ہے. ماحول کے فرشتے رو رہے ہیں.
خبر جمعرات اور پیر کو نبی کے دربار پر پہنچتی ہے، پتہ نہیں کہ آقا کی روح مبارک کو کتنی تکلیف ہوگی. تیرے لیے آقا بہت روئے. آقا آج تیری جو فضیلت ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے. میرے نبی اگر نہ ہوتے تو تیری حیثیت جانور سے بھی بدتر تھی. تجھے عزتوں کے مقام پر بٹھا کر تیری حیا کی حفاظت کے لیے شرم کی چادر بچا کر گئے. تجھے چاندی بنا کر گئے، تجھے سونا بنا کر گئے، تجھے ہیرا بنا کر گئے، تجھے زبرجد بنا کر گئے، تجھے یاقوت و مرجان بنا کر گئے، اور تو ٹھوکر کی چپل بن رہی ہے. اندر رہے. میں صاف کہتا ہوں، کسی ماں کے لال کا ڈر نہیں. ویسی تعلیم کی ضرورت نہیں جس کے پانے کے لیے عزتوں کو کھونا پڑتا ہے. نہیں، ٹھوکر مارو، نہ پڑھاؤ بچیوں کو. ہماری اپنی اسکولیں ہیں یا کسی اور کی اسکولیں ہیں جہاں مخلوط تعلیم نہیں، لڑکے الگ لڑکیاں الگ، پڑھانے والے لڑکوں کو لڑکے، لڑکیوں کو لڑکے. وہاں پڑھاؤ، نہیں تو مت پڑھاؤ. حیا کی حفاظت کے ساتھ جہالت بہت اچھی چیز ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں حضرات، پڑھ کو رہنا. حضرت ایسی تعلیم لے کر کیا کرو گے جس سے عزتوں کا سودا کرنا پڑتا ہے، حیا کا سودا کرنا پڑتا ہے، شرم کا سودا کرنا پڑتا ہے. پڑھانے والے ٹیچر پر وہ کون سا بھروسہ آ گیا آپ کو، جبکہ حضرات علماء کہتے ہیں پڑھانے والا عالم بھی ہو تو سامنے بیٹھ کر جوان بچی پڑھ نہیں سکتی. جوان تو جوان، وہ بچی جس کی عمر 8-9 سال سے آگے گزر چکی ہے، اس عمر کی بچی کو بھی حضرت معاف فرمائے حضرت کے سامنے بٹھا کر پڑھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور تمہیں ٹیچروں پر بھروسہ کر لی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو، مقام کعبے کے بازو کا میدان ہو، تب بھی دونوں کے بیچ میں بغیر پردے کے پڑھانا جائز نہیں. اگر پردہ نہ ہو شیطان وہاں بھی آ کر ارادے اور خیالات خراب کرے گا. کون حسن بصری، سیرت الگ ہے. کون رابعہ بصریہ، سیرت کتنی بڑی ہے. میں کیا کہوں، 1.5-2 گھنٹے میں اتنا دماغ میں عنوان ابل رہا ہے، اتنا ابل رہا، اسی لیے میں آپ کو قریب بٹھا لیا. حضرات علماء کی خدمت میں ایک بات بتاتا ہوں، سننے والے اور سنانے والوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. یہی لکھا ہے. وہ دور اتنا دور بیٹھ جانا، یہ صاحب ہے نا سیاسی اسٹیجوں کی شکل ہے. ان کو بیان کرنے والے کو ڈر کون دشمن کرتا کی ہو. ہم نہ کس کا بھی ڈر نہیں ہے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. ہم نہ کہیں کو ماریں گے، ہمیں کس کے باپ کا کھائے ملک کو. ایسے قریب بیٹھے تو حضرت بولنے پر بھی اللہ کی مدد، سننے پر بھی اللہ کی مدد. کون پڑھانے والا؟ حسن بصری. پڑھنے والی کون؟ رابعہ بصریہ. اور کیا پڑھی جا رہی ہے؟ قرآن. کہاں پڑھا رہے ہیں؟ مطاف، کعبے کے دیوار کے بازو کا جو حصہ ہے جہاں پھرتے ہیں نا، دیکھے ہوں گے، گئے ہوں گے. جو نہیں گئے اللہ سب کو جانے کا موقع عطا فرمائے. وہاں بیٹھ کر بھی اگر یہ دو بزرگ بغیر پردے کے پڑھتے ہیں تو شیطان وہاں بھی آ جاتا ہے. یہاں کون حسن بصری ہے، یہاں کون رابعہ بصریہ ہے. کیا سبجیکٹ ہے، کیا ہے، کدھر ہے. بہت افسوس ہے میری مائیں اور بہنیں، بہت پردے میں رہو، بہت حیا میں رہو، بہت شرم میں رہو. ایمان کے بعد تمہاری حیا کا بڑا مقام ہے، تمہارے شرم کا بڑا مقام ہے، تمہاری عزت کا بڑا مقام ہے، تمہاری غیرت کا بہت بڑا مقام ہے. تم اسلام کی عزت ہو، تم اسلام کی زینت ہو،
تم اسلام کی عزت ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تم کسی زمانے میں پیدا کیوں نہ ہوئی ہو لیکن تم ہے عائشہ و فاطمہ کی بیٹی. میں کچھ باتیں کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا. تمہارے پیچھے کچھ کتے پڑے ہوئے ہیں اور کتا پیٹ بھر کر کھاتا نہیں, کچھ کھاتا کچھ چھوڑ دیتا ہے. اشارہ سمجھ رہے؟ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے بولے تو بولو, میں کھلا بولتا ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں, کوئی حجاب نہیں حق بات بولنے کے لیے. تمہارے پیچھے کچھ کتے پڑے ہوئے ہیں, کتے 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 پڑے ہوئے ہیں. اب بہت باہر کا ماحول بہت خراب ہے. آتا ہے میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں آپ, انہوں نے اپنے انداز سے کیا کہا معلوم؟ رے باہر کے کتوں سے بچو رے, گوشت تو گوشت, ہڈیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں. ویسے کچھ کتے ایسے ہیں جوان تو جوان بڈیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں. نہیں, زمانہ بڑا خراب ہے, بڑا خراب ہے. باہر قدم نہیں رکھنا تمہیں, گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہنا, شرافت کے ساتھ رہنا, ماں باپ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا. تم اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہ کرنا. جہاں جاتا ہوں ایک درد آتا ہے, میں اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے. اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر قریب نظر رکھیں, گہری نظر رکھیں. دشمنوں کا جواب ان کی عزتوں پر حملہ کرنا نہیں ہے. توجہ توجہ توجہ. آج اس کا ایک جملہ ریکارڈ ہوتا ہے, حکومت کی نظر میں ہے, مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا, لیکن میں جتنے جملے کہتا ہوں وہ اسلام کے جملے ہیں الحمدللہ, قرآن کے جملے ہیں الحمدللہ, نبی کے جملے ہیں. دشمنوں کا جواب ان کی عزتوں پر حملہ کر کے دینا نہیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا دشمنوں کا جواب ہے. کریں گے؟ اور ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ اصلاح معاشرہ ہے, مجھے کچھ ادھر ادھر جانے کی بھی اجازت مل جاتی ہے, تو وہ شادیوں کو آسان بناؤ. میرے پاس نمبر ہے, میں بتاؤں گا آپ کو ایک یا دو کو بتاؤں گا. میرا نمبر تو بہت پھیل گیا ہے, بہت پھیل گیا ہے میرا نمبر. میں نمبر بدلتا بھی نہیں. مجھے کہیں کو نمبر, ارے کچھ ایک نمبر ہے 100, اور ایک نمبر کو میں کہیں کو بیکار پیسے بھر کو امبانی کو دوں. ایک نمبر سے کام ہو رہا نہیں, بس ایک موبائل سے کام ہو رہا نہیں. حضرت تمہارے کتنے نمبر آئیں گے؟ میں بولتا 10 نمبر آئیں گے. ارے 10 نمبر آئیں گے, 9448341 10 نمبر آئیں گے. نہیں حضرت کتنے سننا آئیں گے؟ میں بیوی ایک سن ایک. فضول خرچی سے بچیں گے. دو موبائل رکھنا نہیں, منجی کی تنجاور کی منجا, 100 روپے کمانے کا اس پہ خون بہانا پڑتا. 2 موبائل رکھا, 2 سم آئیں. سمجھ میں ایک بچی فون کر رہی ہے, پتا نہیں کہ کون ہے, آئی ہے نہیں آئی ہے, اللہ عالم. کہتی ہے کہ حضرت آپ ہمارے گاؤں آ رہے ہیں. آؤ بیٹے. کون سا بیٹے گاؤں تمہارا؟ کلکڑا. آؤ بیٹے سب آنا ہے انشاءاللہ. کیا بھی نہیں حضرت, ذرا جوڑے جو اس کے بارے میں بولو. کتنے عنوان بولو بیٹے؟ لیکن اسے تسلی دیا, پورا عنوان تو نہیں بول سکتا, تھوڑا. تم شادیاں آسان کرو, ہماری کوئی بچی باہر نہیں جائے. آج بھی اتنی تربیت کے باوجود 2-2 لاکھ کا سوال ہو رہا ہے. صحیح بولا؟ اتنی تربیت کے باوجود ریڈو واچ کا سوال ہو رہا ہے. اتنی تربیت کے باوجود جوڑے کا سوال ہو رہا ہے. اتنی تربیت کے باوجود پیسوں کا سوال ہو رہا ہے. اتنی تربیت کے باوجود 500 آدمیوں کی دعوت, 1000 آدمیوں کی دعوت کھلانا ہے. تیرے باپ کے پیسے سے کھلا, تیرے باپ کے خون سے پیدا ہوا, دعوت کسی اور کے خون کا کر رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ چکر میں جا کر مر, کتے چاہتے تیری لاش کو. دل بڑا ہے, باپ کی دولت دکھا. ایک معصوم عورت صنف نازک جس پر رحم کرنے کا خدا حکم دیا ہے, اس کے باپ کی دولت پر اپنا دل کیا دکھاتا ہے میرے نوجوان؟
मुझे आइंदा नहीं बुलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहना उठकर चले जाओ, खुद चला जाऊं, न खड़ाओ, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ के चला जाऊं। लेकिन मुझे कहने, एक बच्ची रोती हुए कहती है मेरा दिल कितना नहीं दुखेगा। ये हाल बना रखा है, फिर हम रोते हैं हमारी बच्चियां कहीं और जा रही है, जाने का रीजन तो मालूम करो। इसी आंध्र प्रदेश के इस तरफ इलाके को गया था, जो गंगा, जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहां गया था मौलाना। वहां दर्द आया तो मैंने नौजवानों को पहले ये पूछा वो क्यों जा रही है, ये नहीं पूछा तुम्हारे अपने इलाके में शादियां कैसी हो रही है। तो एक मौलाना नौजवान उठकर कहने लगे, मौलाना वाकईतन अल्लाह ने आपको फिरासत अता फरमाई है, यहाँ शादियां ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है। मैंने कहा कि जब शादियां ऐसी 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 हो रही है तो फिर जाने वाली बच्चियों पर तुमको रोने का कोई हक नहीं है। लेकिन याद रखना, वही बच्चियां हशर के मैदान में तुम्हारा दामन पकड़ कर पकड़ लेगी और तुमको जन्नत हरगिज जाने नहीं देगी। शादी में है, करो वलीमा शाम का। जोड़े का पैसा क्यों जोड़े का पैसा? अगर लेना है जोड़े का पैसा मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर देता हूं, 2000 ले लो, जायज नहीं। फिर भी बोल रहा हूं 2 लाख रुपए का जोड़ा क्या तेरे बाप के पूरे खानदान को पिलाता? एक जोड़ा कितना होना हजरत? 300 रुपए का मीटर कपड़ा ले ले, भारी कपड़ा हजरत। 400 रुपए का ले ले, 500 रुपए का ले ले, 3 मीटर में पूरा कफन तैयार। चल 5000 रुपए का सवाल कर और बाकी रख। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जो ही उनको बोल रहा हूं, डायरेक्ट शूट। तुम नहीं, तुम अच्छे बच्चे, आई लव यू। जो है बेटा, नहीं से बच्चे कहीं को नाराज होना, हमारे अच्छे बच्चे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस नौजवान, एक नौजवान बंगलोर के अंदर ऐसा है, ऐसे बैठे 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 उसके एक दोस्त ने अपनी बहन का दर्द पेश किया, जिस बहन को आंख नहीं मुंह नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे एक अच्छा नौजवान, हैंडसम, स्मार्ट, उसने कहा कोई मोहब्बत का चक्कर नहीं, लव का चक्कर नहीं। उन्हें दोस्त दर्द बयान किया तो उसने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैंने जमाने में देखा है कि मर्दों ने अंधी औरतों को भी शादी किया है, मैं तेरे बहन से शादी करने के लिए तैयार हूं। किया है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बच्चे हुए हैं, सबके सब सलामत हैं। ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं किसे, जो मुब्तला है, बच्चों को भी कह रहा हूं तो बाप को भी कह रहा हूं, क्या तुम्हारा बेटा समझे या शोरूम का जूता समझे? नहीं, ऐसी शादियां करो तुम्हारी सादगी से हमारे बच्चों की हया बाकी रह जाए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बाज मुत्तकियां नहीं हजरत, बाज मुत्तकियां नहीं। क्यों भी आइडिया देखो क्या है, देखो बाबा फिरौन इंतजार का ड्राइवर होता था। आइडिया देखो कैसा, क्या भी देखो। तुम्हारी बच्ची तुम्हें क्या देते हैं कि दो, आधा सवाल पूरा होगा। क्या भी देखो, तुम्हें क्या देते हैं कि तुम्हारी बच्ची दे डालो। हमारी एक ही गुजारिश क्या करता हूं, निके की दावत देकर जरा अच्छी कर डालो, बस उतना। क्या चांद तोड़ को काट को पकाना, मैं तुम्हारी अम्मा का कलीजा तल्ला। क्या बाबा ये, तुम्हें नौजवान शादी सुन्नत के मुताबिक, तुम्हें अपनी तरफ से जितना पैसा तुम्हारे पास है शरीयत के मुताबिक अच्छा वलीमा करो, मंजे बुलाओ। जब कौन इंशाल्लाह भी बोला 2 घंटे तकरीर करो, मोहब्बत का यह हाल है। हजरत कलकड़ा में तुम्हारे प्याना बहुत ही, मंजे बुलाओ तो सब सोच रहे बोलिए। दावत नहीं देनी कौन भी नहीं, तुमने नहीं बोल रहा हूं, आमतौर पर मुझे कौन भी दावत नहीं देनी।
ये मैं आग को देख लेता, जुम्मे में हो जाता। शरीयत के अंदर अच्छा वलीमा करो, तुम्हारी बीवी को 100 सोरन तुम्हें लेके जाओ, सुभान अल्लाह। इरादा करो मेरी शादी में मेरी बीवी के मेहर को मैं 50 सोरन लेकर जाता हूं, अच्छा अमल है, खुदा बरकत देंगे, सुभान अल्लाह। मैं ये 5-10 जोड़े लेकर जाता हूं, मैं जहां शादी करता हूं क्या भी तकलीफ नहीं देता, तुम्हें खाली इरादा करो, अल्लाह मदद करते हैं। ना हल्दी का खाना, हल्दी का तो यहाँ होता है हल्दी, उसमें रत्ती मिर्ची मिला को, रत्ती जहर मिला को, वो खाने में सब कुछ लगता है। क्या हल्दी, क्या मिर्ची, क्या धनिया, खाने में पकाने के चीजों को शादी के रस्म बना के रखेंगी। फिर नाश्ता भी करते, तीखे का नाश्ता चलता किया, रात के 4 बजे तक रस्मा में मरने वाले नौशों को फजर की नमाज छोड़कर ईके के दिन सोने वाले को 11 बजे का नाश्ता क्या मालूम, लाता, पावा, भेजे, कलीजे, कुफ्ते, सब पूरे खानदान पर एहसान कर रहा है। फिर उसके बाद निके को आता है नक्को शादी, वो बच्ची बोली बोलकर मैं जर्रा बोल रहा हूं, वरना इस उन्वान का मैं जबरदस्त ऑपरेशन करना चाहता हूं। नक्को सादी सीधी शादियां करो, देव तुम्हें नक्को बोलकर बोलो। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी एक जबरदस्त बात और फिक्ही मसला पेश करे हैं। कहीं जाते हैं, उन्हें देंगा, ये नीयत से वहां जाना भी सवाल करने के बराबर है। समझ में आया मसला? मैं मंगा नहीं तुरी उन्हों मुझे दे रही, देंगे उन्हों, अभी तक ये दिए नहीं। ये तसव्वुर नीयत के साथ जाना भी भीख मंगने के बराबर है। और मेरे उस्ताद बुखारी शरीफ के शेखुल हदीस, जिनको 50 साल बुखारी पढ़ाने का शर्फ मिला है, हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब बाकवी रहमतुल्लाह अलैह साहब, हजरत आम तौर पर बयान में सख्त जुमले इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जोड़े जहेज के मसले में हजरत भी मजबूर थे। सख्त मुद्दे हजरत ने बयान फरमाया, लेकर शादी करने वाले लोग जब तक मरने से पहले वापस नहीं करेंगे, हशर के मैदान में उसका हिसाब हुए बगैर जन्नत नहीं जाएंगे। अब जो लोगों की शादी होगी वो लोग खुश हो गए, मुजम्मिल साहब हमारी शादी के बाद आए, बोलते उनके लिए ये फतवा वापस करो देखो। और अजीब बात है, हमारे औरतों में अजीब बात है, जरा पढ़े आपा, मैं एक जगह बयान करा तो दूसरे दिन आकर एक साहब बोले, हजरत एक नौजवान ने जोड़ा लिया था, उसे पैसा वापस करने का देखो गया तो छोकरी के घर वाले बोले, क्या जी हमारी बच्ची को छोड़ रहा हूं उनसे, तुम्हें नक्को मैं जो इशारा दिया समझा नहीं, फिर वो जुमला दोहराना नहीं चाहता कि हमारी बच्चियों के कदम जो बहक रहे हैं उसकी वजूहात में से एक वजह क्या मालूम, हम मर्द नौजवान शादियों को बहुत महंगी बना चुके हैं। शादी अच्छी करो, मैं साफ कहता हूं, शादी का जो मौका होता ना वो खुशी का मौका होता है, होता है कि नहीं होता? देखो शादी बोले तो सूरत कितने खूबसूरत दिखनी माशाअल्लाह। मैं कल नीचे जगह निकले में बोला था, शादी की इतनी फजीलत है, मुझे याद ही हजरत मोदी और योगी के सामने बयान करा तो लगा भी इरादा कर लेंगे शादी का। जबरदस्त फजीलत है इस्लाम में, इस्लाम में बड़ी जबरदस्त फजीलत है। शादी करो, अच्छे कपड़े पहनो, समझ में आई बातें, सुरमा लगाओ, पगड़ी पहनो, घर भी अच्छा रखो, वलीमा शाम का करो, इसराफ करो न को, लेकिन तुम्हारा पैसा रहना, तुम्हारा दिल रहना। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, कौन की बोला कहता मेरा दिल देखना, कहते बाजू घर की शादी में देख रहे बोलते, वो कैसे दिल, तू तेरा दिल दिखा बा, तेरे पैसे खर्चा कर भाई,
ایک زمانے میں بچی پیدا ہوتی تھی مشرکین مکہ کے دور میں، عزت کے ڈر سے بچیوں کے پیدا ہونے پر ماں باپ ڈرتے تھے۔ آج شادی کے ڈر سے بچیوں کے پیدا ہونے پر ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ اب عرب میں نبی نے ماحول ایسا بدلا، آج عرب میں یہاں بیٹا پیدا ہوا تو کتنا خوش ہوتے ہیں کہ عرب میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ بیٹی میں گیا بھی ہوں، بحرین میں ایک نکاح کو گیا ہوں، جدہ میں ایک نکاح کو گیا ہوں، الحمدللہ وہاں پتا چلا شادی سے پہلے لڑکی اپنے ڈیمانڈز پیٹ کرتی کہتے میں نے گھر ایسا رہنا، کچن ایسا رہنا، سب چیزاں ہی کا دیکھتی کہتے آنکھوں۔ اس کے بعد یس بولی تو نکاح ہوتا کہتے اللہ سبحان اللہ، میں پی ایم بنا تو پوری اتھارٹی کی بچی کو دیکھوں۔ نکو تمہارے اوپر ظلم کرنا نہیں، تمہیں ان کے اوپر ظلم، تمہیں شادی سیدھی کرو، شادی کے بعد تمہارے گھر کی دال روٹی پر جو عورت خوش ہو کر کھا لیتی نہیں، وہی عورت دنیا کے اندر جنتی ہوتی ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، کافی وقت ہو گیا مولانا، میں اپنے عنوان کو یہی ادھورا چھوڑتا ہوں۔ غیرت اور حیا اور شرم پر دو واقعے زبردست ذہن میں آئے، بولنے کا ارادہ تھا۔ تم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم راستے میں چلو تو نگاہیں نیچے رکھ کر چلو۔ ماں اور بہنوں سے اور خاص طور پر بچیوں سے گزارش ہے کہ تمہیں باہر ہرگز مت نکلو، زمانہ بہت خراب ہے، ایک ہی وقت میں پورا درد پیش نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا 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 کر کے آپ کے سامنے اسباق آئیں گے، آپ عمل کرو، موبائل سے بچو، نماز کی پابندی کرو، سمجھ میں آئی باتیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا صحیح قرآن پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو، ٹوپیاں پہنو، پناؤ نکو، لباس اچھا اختیار کرو، عورتوں کو پردے میں رہو، گھروں کا ماحول جنت نما بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی مدد کے دن قریب آ چکے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نہیں، عام طور پر کہا جاتا نہیں حالات بہت خراب ہیں بول کر، کئی علماء سے آپ سنے ہوں گے، سنے نہیں حالات بہت خراب ہیں، میں ذرا ہٹ کر کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنو کہ بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، بہت اچھے دن آنے والے۔ کیا حضرت اشارہ سمجھے؟ حضرت آپ لوگ سمجھے؟ بہت جلد اچھے دن۔ ایک پی ایم منہ بول کو 10 سال ہو گئے، 14 میں بیٹھے، 25 آگے، 11 سال، اچھے دن کیسا آئے وہ سب جانتی، لیکن ایک یہ پی ایم نے بول رہا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صرف ہمارے ملک میں نہیں، سارے عالم میں امن پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، سارے عالم میں سکون پیدا ہو جائے گا، اتفاق ہی اتفاق ہوگا، اتحاد ہی اتحاد ہوگا، کہیں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کہیں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوگا، کہیں کسی قسم کا کوئی قتل نہیں ہوگا، اور برکت اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، اتنی ہوگی برکت۔ حدیث میں آتا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، پوچھو علماء کو، حدیث کا ترجمہ تمہاری میری زبان میں کر رہا ہوں، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، آقا نے فرمایا ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنی برکت ہوگی، پھر آقا نے فرمایا اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار 40 آدمی بھی بیٹھ کر کھا لے، سب سیر یاب ہو جائیں گے، دانے بچ جائیں گے۔ اتنے اچھے دن آنے والے ہیں، کچھ حالات ہی بیچ میں انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل کر لیے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ کون ہے ہم نہ معلوم نہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ ہے۔ ہم شان سے کہتے ہیں ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس سے خود خدا محبت کرتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ زندگی گزارنے کا نصاب اور سلیبس ہے ہمارے پاس۔ میری ماں اور بہنیں،
میں پھر کبھی آؤں گا, چھوڑے ہوئے واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا, تم اچھی بن جاؤ. اب ایک نئی اچھی نسل کی ضرورت ہے. وہ نسل آسمان سے اترے گی نہیں, وہ تمہارے تقوی سے پیدا ہوگی. آسمان سے اترے گی نہیں, وہ تمہاری حیا کی برکت سے پیدا ہوگی, تمہارے شرم کی برکت سے پیدا ہوگی. تم گھروں کے اندر جتنا ہو سکے خاموش رہو, نماز کی پابندی کرو, ذکر کرتے رہو, اتفاق کے ساتھ رہو, اتحاد کے ساتھ رہو. شادی ہو گئی, سسرال میں اچھے رہو. شادی سے پہلے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرو. انشاءاللہ تعالی تمہارے بھی حالات بدلیں گے, ہمارے بھی حالات بدلیں گے, عالم کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ. واقعی تو میں سوچ رہا تھا کہ کل کڑا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, آنے میں بھی مجھے دیر ہو گئی, معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے. بنگلور پار کرنا پلسرات پار کرنے سے مشکل ہے. بنگلور پار کرنا معمولی بات نہیں ہے, پلسرات پار کرنا پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ پہنچ گیا. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے, لیکن یہاں جلسہ نہیں اجتماع نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ لوگوں کی محبت ہی سے اللہ تعالیٰ باتیں دیا ہے. اور بھی میرے ذہن میں اسٹاک بہت ہے الحمدللہ, بہت اسٹاک ہے. ارادہ تھا ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایمان پر, صحابہ کی عظمت پر, ختم نبوت پر کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ تھا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے. علماء تو ہے نا, پورے نوجوانی دکھ رہی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی خدمت علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی نبی بات معلوم ہوئی تو پہلے علماء سے پوچھو. ایک مشن ساری دنیا میں چل رہا ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کو خراب کرنے کا. 1-2 منٹ لے لیوں, ہمارے آپ کے ایمان کو غارت کرنے کا ایک مشن چل رہا ہے. اس مشن کو ناکام کرنے کا آسان علاج کیا معلوم؟ مثال کے طور پر আমি بتا رہا ہوں, تمہیں سب کیا کرنا ہو, مولوی صاحب سے دوستی کر لینا ہوگا. میں بھی بنگلور والا, انہوں کلکتہ والے, میں بھی 90 کوسیتری بات بولیا تو جب تک تمہارے مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر اس بات کی تحقیق نہیں کر لیتے, میری بات پر بھی بھروسہ نہیں کرنا, تب جا کر ایمان کی حفاظت ہوتی. ورنہ آج کل بہت مینڈو کا پیدا ہو گئی. کون پیدا ہو گئے؟ مینڈو کا پیدا ہو گئے. کون کی اٹھتا میں اللہ بولتا, کون کی اٹھتا میں نبی بولتا, کون کی اٹھتا میں مہدی بولتا, کون کی اٹھتا میں عیسیٰ بولتا. اور ہمارے لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں. ایسا سلسلہ رہا تو کوئی بھی اٹھتا رہے, انہیں نہیں رہے میں تیرا بابا بولتا. کون تمہیں آ کر انہیں نہیں تیرا بابا بولا تو تمہیں مان لیتی, نہیں مانتے نہیں. ویسا کون تمہیں آ کو میں مہدی بولا تمہیں ماننا نہیں. بولو انشاءاللہ. میں عیسیٰ بولا تمہیں, میں نبی بولا تمہیں, اللہ کے نبی آخری نبی ہوتا. کون تمہیں آ کو میں نبی بولا تو ڈال ڈالو اسے. ارے کھلا بول رہا نہیں, اس میں جان بچانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کھلا بول رہا ہوں میں. کون تمہیں آتا میں حافظ صاحب کا تو لو حضرت میرے طرف سے جلیبی کھا لو بولو, نہیں مولوی صاحب کا تو جھانگری کھا لو بولو, میں غوث بولا تو لڈو کھا لو بولو. میں نبی بول کر بولنا کیا کرنا, زور سے بولو. تحقیق کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. تحقیق کرنے کی بھی اسلام. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم دین جن پر مقدمہ لگ گیا, انہوں نے ایک تقریر میں کہا اگر میں غلام قادیانی کے زمانے میں ہوتا اسے میں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دیتا. اب اس کے چمچے حضرت پر کیس ڈالا لے. کیا
जरा भी बात में केस डाले तो केस चलता सुन। अब हजरत को बुला ली कोर्ट में कठेरी में खड़ा कर डाले, बहस हो रही है लायनों में। आखिर जज ने पूछा, मौलाना जी क्या तुम्हें ये बोले गुलाम खादियानी के जमाने में होते तो उसे तुम्हें हाथ से जान से मारा होते? हजरत हाओ नहीं ये नहीं बोले, पॉइंट याद रखना, हाओ बोलिया ये भी नहीं बोले, नहीं बोलिया ये भी नहीं बोले, क्या बोले मालूम? जज से तू जरा नबूवत का दावा कर, तेरे साथ नहीं क्या करते देख। हजरत बोलते हाओ नहीं बोले, ये भी नहीं बोले, नहीं ये भी नहीं बोले। हजरत उल्टा जज कुछ बोले, तू नबूवत का दावा कर, इस वक्त तेरे साथ नहीं क्या करते देख। तूने फौरन बोला तुम्हारा कसूर ही नहीं, तुम पहले चले जाओ। नबूवत पर समझौता नहीं, वहदानियत पर समझौता नहीं, मेहदी पर समझौता नहीं, ईसा पर समझौता नहीं। आज हालात खराब है, औरतों के पीछे पड़ गई। उन्हें औरत है दीवाना मार्केट में, यूनुस गौहर शाही कहते, यूनुस गोबर शाही है। उन्हें कैसा है मालूम, उसका पेट ही 4 महीने का है, ये बड़ा पेट है इसका। सूरतों तो कम से कम देखो कैसे ही लानत बरस रही है इन सूरतों पर, इन्हें जाकर अल्लाह के वली हो सकते। कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा टांग उठा को, वही से सूरत आई, कुत्ता बोले करे बाबा नहीं होना होता है, मेरा पेशाब बंद कर लेते, इनके ऊपर मुक्ता नहीं, वही से सूरत आई। परसों एक क्लिप सुनाए हजरत एक साहब, उन्हें बोल रहा बयान में गुब्बू करता कि अल्लाह 3 जना से बात करा सकते हैं, एक मूसा अलैहिस्सलाम से, एक मेरे नबी से कहते, तीसरा इन्हें कहते। मैं बोला तेरी सूरत देखा तो तेरी जोरों तेरे से बातें कर लिया, तुझे देखो अल्लाह बात करता, तेरी सूरत देखी तो तेरी जोड़ी बात कर, तुझे कितने दिन हुआ है कि तुझे देखो अल्लाह बात करता। ये सूरत है, ये मौसम की दाल है, कुरान सही पढ़ना नहीं आता, उसके दावे कबूल हो रहे हैं, हदीस पढ़ना नहीं आता, दावे कबूल नहीं हो रहे हैं, अरबी पढ़ना नहीं आता, दावे कबूल कर रहे। अरे पूरा कुरान तो दूर की बात, सूरह फातिहा सही पढ़ना नहीं आता, नमाज के लिए तकबीर के लिए हाथ उठाना नहीं आता, वुजू करना सही नहीं आता, दुरूद पढ़ना नहीं आता। हालात बड़े खराब है। 2-4 मिनट ले लिया, हमें इरादा था इन तमाम बातों पर तफसील से बात करने का। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है। 2 बातों को शुरू में मजबूत कर लो, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, बोलो अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, दूसरा मेरे नबी के बाद कोई नहीं, बोलो अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, मेरे नबी के बाद नबी नहीं। ये 2 चीजों पर कायम रह जाओ, अमल 19-20 हो भी गया, इंशाअल्लाह मेरे नबी सिफारिश करके जन्नत भेजेंगे। नहीं, पॉइंट नोट, ये 2 चीजों पर अमल कर लिए, ये जुमला याद रखना, खत्म नबूवत पर बहुत अच्छा जुमला बोल रहा हूँ। कौन कौन सुनेंगे दिल से हाथ उठाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 2 चीजें, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानना, मेरे नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानना। मेरे नबी सिफारिश करके जन्नत नहीं भेजेंगे, बल्कि हाथ पकड़कर जन्नत को लेके जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें अकेले जन्नत को जाना पसंद करेंगे या नबी के साथ जाना पसंद करेंगे? नबी के साथ अगर जन्नत को जाना है तो नबी के अलावा किसी को नबी नहीं मानना। समझ में आई बात है? कौन नबी नबूवत का दावा करे, अरे मैं अंदर का नबी रे बोले तो उसे अंदर ही भेज जाएगा। बड़ा प्यारा हंसते कौन तेरी बोलिया मैं अंदर का नबी का, तो उसे कहा भेजो, तू अंदर ही चले जाए मावा। आका ये छोटे छोटे यूट्यूबर से तेरे ईमान पर हमला हो रहा है, क्योंकि दुश्मनों को मालूम है। बच्चे
महाराज पक्का उसे आता छोटे छोटे यूट्यूबर से तेरे ईमान पर हमला हो रहा है, क्योंकि दुश्मन को मालूम है अच्छी नस्ल आसमान से उतरती नहीं, जमीन से निकलती नहीं, तेरे पेट का सफर तय करके आती है। तेरे ईमान को गारत कर दिए तो ऑटोमेटिक तेरा पेट खराब हो जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी माँ और बहनें इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीएम मुजम्मिल साहब का बयान था, आपने भी सुना। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घर की औरतों को सालिहात में शामिल फरमाए। आमीन।